ندائے نینوا۔ ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، برادران ایمان، بزرگان ملت، صاحبان ذوی احترام، لائق صد عزت و احترام، ماتمداران سید الشہداء، عزاداران امام حسین کربلا، پروردگار کا لاکھ نہیں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بابرکت جگہ سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں یہ وہ جگہ عطا کی ہے کہ جو جگہ جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس در پر، جس جگہ پر، اس جگہ پر جو آ جائے تو جو بھی چاہے صدق دل سے مانگے اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ فرش عزا جو ہے یہ کوئی اور فرش نہیں ہے، اہل بیت سے مخصوص ہے۔ اور کمال اہل بیت یہ ہے، چاہے کوئی اہل بیت کے فرش پر آ جائے، چاہے کوئی اہل بیت کے در پر آ جائے، وہ با کمال ہو کے جاتا ہے، باعزت ہو کے جاتا ہے، رسوا ہو کے نہیں جاتا۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ کرم ہے، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے رہبر ایسے کو مانا، ہم نے پیشوا ایسے کو مانا کہ جو یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے، جس کی وجہ سے نہ ہم یہاں رسوا ہیں نہ وہاں رسوا ہیں۔ وہ ہمارا رہبر ہماری ہدایت یہاں بھی کرے گا، وہاں بھی ہماری شفاعت کرے گا۔ صلوات علی محمد۔ تو اللہ نے ایسے ہمیں پیشوا عطا کیے کہ جو ہماری ہدایت یہاں بھی کرے گا وہاں بھی شفاعت کرے گا۔ اور مولا کا خود کہنا ہے کہ ہر مومن کے مرنے والے کی قبر میں میں آؤں گا، ہر مومن کے مرنے والے کی قبر میں میں آؤں گا۔ کمال تو یہ ہے کہ جب انسان مومن مرے، اسی وجہ سے دعا کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم آخری وقت میں بھی صاحب ایمان قرار دے، تاکہ موت آئے تو ایمان پر موت آئے، موت آئے تو ولایت علی پر موت آئے۔ ایسے نہ مرے انسان کہ اگر قبر میں چلا جائے، سوال کیا جائے من ربک کا، من دینک کا، من کتابک کا، سب جواب دے دے، لیکن جب مسئلہ آ جائے من امامک کا تو انسان ٹھہر جائے۔ لہذا سب سے پہلی منزل کا نام ہے ولایت علی اقرار کرنا، سب سے پہلی منزل کا نام ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرنا۔ یہ ہما شما کی بات الگ ہے کہ اللہ کے رسول جب فاطمہ بنت اسد جناب علی کی مولا متقیان کی ماں جب دنیا سے چلی گئی تو اللہ کے رسول نے اپنے کرتے سے انہیں کفن دیا، اپنا کرتا پہنایا، دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد اللہ کا رسول سرہانے بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ نازل ہوا، ہونے کے بعد پوچھتا من دینوں کے
من کتابوں کے، تمہاری کتاب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، تمہارا کعبہ کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے. جب سب کچھ بتا دیا کہ تمہارا نبی کیا ہے، ساری چیزیں بتا دی، تو ایک مرتبہ جب پوچھا یہ بتاؤ من اماموں کے، تو فاطمہ بنت اسد چپ تھی. ادھر سے اللہ کے رسول نے آواز دی، او یا امی، اے چچی جان، کہیے ابنی ابنی ابنی، یعنی میرا بیٹا میرا امام ہے، میرا بیٹا میرا امام ہے. جب تک علی کی ماں اگر علی کی امامت کا اقرار نہ کرے تب تک فرشتہ نہ جائے. تو ہما شما اگر علی کی امامت کا اقرار نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ صلوات علی محمد. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو، لیلم، راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام سے اللہ کے نبی کو لے کے گئی. کس کو لے کے گئی؟ عبد کو لے کے گئی. کس کو لے کے گئی؟ بندے کو لے کے گئی. کون لے کے گیا؟ جبریل لے کے گیا. کس کے حکم سے لے کے گیا؟ اللہ کے حکم سے لے کے گیا. کہاں پہ گئے؟ معراج پہ گئے. معراج پہ جب گئے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ اسرا بطہا، سبحان الذی اسرا بمزمل. اللہ نے یہ کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو. یہ نہیں کہا کہ طہا کو لے گئی، یہ نہیں کہا یاسین کو لے گئی، یہ نہیں کہا مزمل کو لے گئی، یہ نہیں کہا مدثر کو لے گئی، یہ نہیں کہا سراج کو لے گئی، یہ نہیں کہا بشیر کو لے گئی، یہ نہیں کہا منیر کو لے گئی، یہ نہیں کہا کہ طہا کو لے گئی، یہ نہیں کہا کہ طیب و طاہر کو لے گئی، یہ نہیں کہا نبی کو لے گئی. کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات بعبدہ، اپنے بندے کو. میرے مالک آخر لفظ عبد استعمال کیوں کیا؟ کہہ دیتا طہا کو لے گیا، کہہ دیتا یاسین، لفظ یاسین استعمال کر دیتا، لفظ مزمل استعمال کر دیتا، لفظ مدثر استعمال کر دیتا، لفظ یاسین استعمال کر دیتا. عبد کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں لفظ عبد کو دنیا نے اس طریقے سے حقیر سمجھ رکھا تھا کہ عبد کے معنی غلام، عبد کے معنی بندہ، عبد کے معنی حقیر، عبد کے معنی گرا ہوا، عبد کے معنی ذلیل. تو کہا میں اس لفظ عبد کو اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا، لوگ عبدیت پر آنے پر ترس جائیں گے. اسی وجہ سے کہا ہم لفظ عبد کو معراج دے کے بتائیں گے. یہ کوئی معمولی لفظ نہیں، جب بندگی کرو گے تو معراج کی منزل ملے گی. صلوات علی محمد. جب معراج کرو گے، جب عبدیت کرو گے، اطاعت کرو گے، اپنے آپ کو محو کر دو گے تو تمہیں اس عبدیت کی منزل ملے گی. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو. کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. اچھا، اللہ کے رسول چلے معراج پر، معراج پر چلے. اب لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ جو اللہ کے رسول کو معراج ہوئی یہ روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی. دو جملے میں بتا دوں میں آپ کو. اللہ کے رسول ملکوت، پہلے عالم نابوت سے عالم جبروت تک، ملکوت تک، عالم ملکوت سے عالم سما تک، عالم سما سے عالم ارواح تک، عالم ارواح سے عالم لوح تک، عالم لوح سے عالم قلم تک. ادھر اللہ کے رسول نے لباس بشریت کو زمین پر چھوڑا، لباس ملکوتیت کو پہنا، لباس ملکوتیت کو چھوڑا، لباس جبروریت کو پہنا، لباس جبروریت کو چھوڑا، عالم ارواح میں پہنچے، عالم ارواح کے بعد عالم قلم میں پہنچے، عالم قلم کے بعد عالم لوح میں پہنچے. جملہ کہہ کے چلا جاؤں. اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کب سے تھے؟ میں کہتا ہوں سنو، معراج کا منظر دیکھ لو، معراج کا واقعہ دیکھ لو. بھائی نبی کون ہے؟ عالم ملکوت نبی کے قدموں کے نیچے، نبی اوپر. عالم سما نبی کے قدموں کے نیچے، معنی اوپر. عالم ارواح نبی کے قدموں کے نیچے، عالم نبی اوپر. عالم قلم نبی کے نیچے، نبی کے اوپر، نبی لوح کے بھی اوپر، نبی قلم کے بھی اوپر، نبی لوح کے اوپر، قلم کے اوپر، ارواح کے اوپر، جبروت کے اوپر، ملکوت کے اوپر. اب لوگ کہتے ہیں یہ بتائیے لباس جو معراج ہوئی ہے جسمانی ہوئی ہے یا روحانی ہوئی ہے؟ میں کہوں گا جسمانی روحانی چھوڑو، اللہ کے نبی نے کتنے عالم کو عبور کر لیا. اللہ کے نبی نے
کتنے عالم کو عبور کیا. عالم ارواح نیچے, نبی اوپر. عالم قلم نیچے, نبی اوپر. عالم لو نیچے, نبی اوپر. عالم جبروت نیچے, نبی اوپر. عالم ملکوت نیچے, نبی اوپر. جملہ آپ کا. اب تم جسمانی روحانی کی بات کرتے ہو کہ جسمانی معراج ہوئی یا روحانی معراج ہوئی. نبی کو تو معراج ایسی ہوئی, نہ جسم کا وجود تھا نہ روح کا وجود تھا. اب لوگ کہیں گے یہ بتائیے جب روح نہیں تھی تو نبی کہاں سے تھے؟ نبی کہاں سے تھے؟ کہا اچھا جب روح نہیں تھی نبی کہاں سے تھے؟ جب جسم نہیں تھا نبی کہاں تھے؟ میں نے کہا نبی کی حدیث سنی, انا وعلی من نور واحد, میں اور علی اس وقت سے تھے, میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں. نبی کی حدیث سنی, کن تو نبی آدمہ بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. آپ کہتے ہو روح, آپ کہتے ہو جسم. سنو, روح نبی کے بعد خلق ہوئی, جسم نبی کے بعد خلق ہوئی, عالم ملکوت نبی کے بعد خلق ہوا, عالم روح نبی کے بعد خلق ہوا, عالم قلم نبی کے بعد خلق ہوا. اب یہ سب خلق کیسے ہوئے؟ کہا جب تک نبی کی نبوت, توجہ, جب تک اللہ کی وحدانیت, نبی کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار کروا نہ لیا تب تک ان تمام چیزوں کو خلق نہیں کیا. صلوات پر محمد. تو کائنات کا نبی سب سے بلند, کائنات نیچے, کائنات نیچے. اب نبی آگے بڑھے, نبی جبریل کے ساتھ ساتھ ہیں. تاریخ بتاتی ہے ایک مقام پر جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا, پھر اللہ نے نبی کو براق بھیجا, براق پر نبی چلے. ایک مقام وہ آیا کہ براق نے بھی کہہ دیا اللہ کے رسول ہماری آخری منزل. پھر اللہ نے زفرف سونے کا جھولا بھیجا, اللہ کا نبی سوار ہوا, وہاں معراج کی منزل پہ پہنچا. پھر کہا فتد اللہ کعبہ قوسین و ادنیٰ, اتنا نبی قریب ہو گیا, اتنا نبی قریب ہو گیا, 2 کمان کا فاصلہ رہا یا اس سے قریب رہا. کہا نبی اتر جاؤ. نبی نے کہا میں اترا. کہاں اترا؟ سمندر, نور کے سمندر میں نبی اترے. جیسے ہی نور کے سمندر میں اترے ایک مرتبہ آواز ہے ادنو منی, ادنو منی, ادنو منی, میرے حبیب اور قریبا, میرے حبیب اور قریبا, میرے حبیب اور قریبا. جب نبی قریب پہنچے ہیں تو آواز ہے کس یا محمد انا ربک یصلی, اے محمد ٹھہر جائیے, اے محمد رک جائیے, اے محمد اپنے مقام پر رک جائیے, کیوں تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے. اب نبی نے لہجے کو سنا, کہا یہ تو لہجہ جانا پہچانا لگ رہا ہے. نب اور نماز پڑھے, رب اور نماز پڑھے. تاریخ نے بتایا نبی آگے بڑھے, پردے سے ایک ہاتھ نکلا, نبی نے ہاتھ سے ہاتھ کو ملایا. اب دنیا والے سے پوچھو اللہ وہ ہے جو ہاتھ نہیں رکھتا, اللہ وہ ہے جو جسم نہیں رکھتا, اللہ وہ ہے جو آنکھ نہیں رکھتا, اللہ وہ ہے جو زبان نہیں رکھتا, تو کون ہے وہ جس نے ہاتھ بڑھایا؟ کا قرآن میں دیکھ لو, تاریخ سے پوچھ لو. اللہ نے خود کہہ دیا علی کا ہاتھ ید اللہ, علی کی آنکھ عین اللہ, علی کی زبان لسان اللہ, علی کا کان اذن اللہ, علی کی زبان لسان اللہ. پتہ یہ چلا اللہ نے اپنی آنکھ علی کی آنکھ کہا, علی کی آنکھ کو اپنی آنکھ کہا, اپنے علی کے ہاتھ کو علی کا ہاتھ کہا. اس وقت پتہ چلا معراج کے وقت علی اللہ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ علی کا ہاتھ تھا. صلوات پر محمد. نبی معراج سے واقع, بس ایک بات, میں نبی معراج سے واپس آئے. نبی جب معراج سے واپس آئے نا تو تمام لوگوں نے نبی سے ملاقات کی. تو اللہ نے احوا الی عبدہ ما احوا, نبی کو اللہ نے وحی کی. اب کیا کہی؟ نبی جانے اللہ جانے. نبی معراج سے آ گئے. سن 7 ہجری میں خیبر واقع ہوئی. خیبر کی جنگ میں نبی نے اعلان کر دیا جو بھی علی کے آمد کی خوشخبری دے گا اور جو کچھ انعام کہے گا میں اسے عطا کروں گا. 40ویں دن علی خیبر میں آئے. علی نے مرحب کو مارا, مسلمان کو بھی بچایا, اسلام کو بھی بچایا. بہت توجہ. علی نے مرحب کو بھی مارا, مسلمان کو بھی بچایا, اسلام کو بھی بچایا. سب دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے. اللہ کے رسول سے کہا مبارک ہو, جنگ جیت لی علی نے. کہا کہ یہ خبر تو پرانی ہو چکی ہے. کہا کیسے؟ کہا سلمان نے پہلے کہہ دیا. یا رسول اللہ مبارک ہو, علی جنگ جیت گئے. کہا سلمان کیسے پتہ چلا؟ کہا لوگوں کو دوڑتے ہوئے آتے دیکھا, پتہ چل گیا کہ علی جیت گئے ہیں. سلمان بڑے بے قرار, بڑے بے چین, بڑے پریشان.
ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا جو مانگو گے دے دوں گا، جنت تو ایسے ہی مل جائے گی، جنت کوئی بڑی چیز کا نام نہیں۔ سلمان پریشان ہے، ایک مرتبہ علی نے سلمان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی سلمان یہی سوچ رہا ہے نا کہ رسول سے کیا مانگوں، یہی سوچ رہا ہے نا کہ رسول سے کیا مانگوں؟ کہاں یا علی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں رسول سے کیا طلب کروں، رسول سے کیا مانگوں، جنت تو رسول سے کہہ دوں جنت دے دیں گے، کوئی ایسی چیز بتائیے۔ کہا سلمان رسول سے جا کے کہے کہ جب آپ معراج پہ گئے تھے اللہ نے جو آپ کو رموز جو امراض ادا کیا تھا، جو راز دیا تھا، ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیجئے، ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیجئے۔ سلمان گئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی آپ سے میرا یہ سوال ہے، مجھے جنت کا شوق نہیں، مجھے جنت نہیں چاہیے، لیکن ایک سوال ہے۔ کہا سلمان بتاؤ۔ کہا معراج میں جب آپ گئے تھے اللہ نے جو آپ کو رموز جو راز عطا کیا تھا ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیجئے۔ نبی مسکرائے، کہا سلمان یہ تیری رائے نہیں ہے، کسی اور نے بتایا ہے، میں اس کی راہ پر فدا ہوتا ہوں۔ کہا سلمان اگر تو پوچھنا چاہتا ہے تو سن، سامنے ہے ٹیلا، ٹیلا کو ہٹانا، جا کے کہنا نبی نے کہا ہے راستہ دے، سلام کرنا، نبی نے کہا راستہ دے، اور سامنے جب زینہ نظر آئے گا زینے سے اتر جانا، کچھ اور منظر نظر آئے گا، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، تعجب نہ آنا۔ سلمان اٹھے، اٹھنے کے بعد سامنے تھا پتھر، پتھر سے کہا نبی نے سلام کہا ہے مجھے راستہ دے، پتھر ہٹا، زینہ نظر آیا، سلمان زینے سے اترے، اترنے کے بعد کیا دیکھا؟ تا حد نظر نور کا منظر ہی تھا۔ ایک مرتبہ سلمان نے دیکھا، میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو ممبر پہ کھڑا ہوا اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ سلمان نے کہا میں قریب نہیں گیا، میں ستون کے پیچھے کھڑا تھا، میں ستون کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب علی نے خطبہ دینا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل فی الذات علی، فی الصفات علی، بالاسم علی، بالاقوال علی، بالافعال علی، فلیعلم الانسان ویسمع السلمان۔ مجھے تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے مجھے ذات میں علی بنایا، جس نے مجھے صفات میں علی بنایا، جس نے مجھے کمال میں علی بنایا، جس نے مجھے عادت میں علی بنایا، جس نے مجھے ادوار میں علی بنایا، فلیعلم الانسان ویسمع السلمان۔ پس انسان جان لے اور کھمبے کے پیچھے چھپا ہوا سلمان سن لے۔ صلوات علی محمد فلیعلم الانسان ویسمع السلمان۔ انسان جان لے اور کھمبے کے پیچھے چھپا ہوا سلمان سن لے۔ سلمان پریشان ہوئے، گھبرائے، ارے علی نے کیسے دیکھ لیا، علی کو کیسے پتا؟ کہا تمہیں پتا نہیں، علی وہ ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ علی نے خطبہ دینا شروع کیا، الحمدللہ الذی جعلنی بالذات علی، بالصفات علی، بالاقوال علی، بالافعال علی، فلیعلم الانسان ویسمع السلمان۔ سنو، آدم فی انا فی بقاء آدمہ اور فی نوح فی سفینۃ نوح۔ دیکھو میرے بارے میں سننا چاہتے ہو، سنو، آدم کی بقا میں تھا، کشتی نوح کو کرانے لگانے والا میں تھا، نار نمرودی کو بچانے والا میں تھا، ابراہیم کو نار نمرودی سے بچانے والا میں تھا، یوسف کو کنویں سے باہر نکالنے والا میں تھا، کڑیوں کی چکک میں میری نام ہے، جو پرندے صبح صبح آواز دیتے ہیں وہ بھی علی علی کہتے ہیں، جو بجلی میں کڑک ہے وہ بھی میری لفظ میں علی علی کہتے ہیں۔ سنو، جو شیر دہاڑتا ہے جب دعا کی تو مجھے پایا، ابراہیم نے جب دعا کی مجھے پایا، موسیٰ نے کوہ طور پر مجھے پایا، ابراہیم نے نار نمرودی میں مجھے پایا، یوسف نے کنویں میں مجھے پایا، نوح نے سفینہ بستے ہوئے مجھے پایا۔ اور سنو، تمام تعریفیں ہونے کے باوجود جملہ کہتا چلوں، میں نے آدم کی مدد کی، نوح کی مدد کی، ابراہیم کی مدد کی، یوسف کی مدد کی، یونس کی مدد کی، تمام انبیاء کی مدد کرنے کے بعد پھر بھی کہتا ہوں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اتنی تعریفیں ہونے کے باوجود علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ نبی علی نبی کا مقام بتانا چاہتے ہیں، جب نبی کا وصی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا؟ صلوات پر محمد۔ جب نبی کا وصی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا؟ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اتنا کمال، اتنا شرف، باشرف ہونے کے باوجود بھی علی نے اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں محمد کے برابر ہوں۔
میں محمد کے غلاموں میں سے غلام. دنیا کہتی ہے آپ علی علی کرتے ہو، خدا کی قسم ہم علی علی نہیں کرتے. نبی نے علی علی کہا تب ہم کرتے ہیں. نبی نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی لحمک لحمی دمک دمی، یا علی. ہر مقام پر جب نبی نے کہا علی تو ہم کرتے ہیں علی علی. آپ کہتے ہیں نبی نہیں کرتے ہیں. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، تاریخ آخری بات کر، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. جملہ آپ کے حوالے ختم دعا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. جنت مانا نبی کے کہنے پر، سبیل مانا نبی کے کہنے پر، دوزخ کو مانا نبی کے کہنے پر، آدم کو مانا نبی کے کہنے پر، نبیوں کو مانا نبی کے کہنے پر، میزان کو مانا نبی کے کہنے پر، سلسبیل کو مانا نبی کے کہنے پر، صراط مانا نبی کے کہنے پر، یوسف کو مانا نبی کے کہنے پر، یوشع کو مانا نبی کے کہنے پر، اولیاء کو مانا نبی کے کہنے پر. سب کچھ مانا نبی کے کہنے پر. نبی کو مانا کس کے کہنے پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کچھ مانا نبی کے کہنے پر. نبی کو مانا کس کے کہنے پر؟ تاریخ سے پوچھ لو کس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد کے رسول. پتہ نہ سب کچھ مانا نبی کے کہنے پر، نبی کو مانا علی کے کہنے پر. سلام پر محمد سب کچھ مانا نبی کے کہنے پر، نبی کو مانا علی کے کہنے پر. تو آپ کہتے علی علی کے، ہم نہیں کرتے. نبی نے کہا علی علی تب ہم کہتے ہیں. نبی کے کہنے پر سب کچھ مانا، علی کے کہنے پر نبی کو مانا. تو یہ ہے مقام محمد، یہ ہے مقام حضرت محمد مصطفیٰ، جس کے سبب سے، جس کے باعث دنیا کو وجود آیا. لیکن دنیا والوں نے اسے پہچانا نہیں. دنیا والے ان کے مقام، ان کی عظمت، ان کے مرتبے کو اگر پہچان جاتے ہیں، کبھی دنیا ان پر نہ ظلم کرتی، نہ ستم کرتی، نہ ظلم جور کرتی، نہ جبر کرتی. یہ تو لوگوں کو عجیب بات ہے. نہ محمد کا کمال دیکھا گیا، نہ نبی کی عظمت دیکھی گئی، نہ نبی کے گھر والوں کی عظمت دیکھی گئی. اگر عظمت دیکھی جاتی تو نبی کے دروازے پر کبھی آگ لگائی نہیں جاتی. اے عزیزو، دھیرے دھیرے یہ ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں. بی بی ہم دل کھول کے تیرے حسین کو پرسہ نہ دے، تیرے حسین کا پرسہ نہ دے سکے. بی بی اگلے سال اگر جیے، اگر حیات رہی، دل کھول کے تیرے حسین کو گریا کریں. پتہ ہے حسین کربلا میں 2 تاریخ کو پہنچ گئے تھے. 2 تاریخ کو والد کربلا ہوئے حسین، 2 محرم کو والد کربلا ہوئے حسین. 7 محرم سے حسین پر پانی بند کر دیا. 7 محرم سے حسین کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا. بچے پیاسے ہیں. کبھی سکینہ کہتی التاش، کبھی رباب کا اصغر پیاسا ہے، کبھی سکینہ کہتی التاش ہائے پیاس، کبھی اونو محمد نے آواز دی پیاس مارے جا رہی ہے. بچوں کو پانی نہیں ملا ہے، بچوں کو پانی نہیں ملا. یک کے بعد دیگر اصحاب شہید ہوتے چلے گئے. پر کربلا نام ہے رونے کا نہیں، کربلا نام ہے فکر کا، اور مصائب نام ہے پڑھنے کا نہیں، مصائب نام ہے تصور کرنے کا. یہ عزادارو، جو حسین دشمنوں کو پانی پلا دے، آج وہی حسین کے خیمے میں پانی نہیں. بچے بلک رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں. اصحاب و انصار شہید ہو گئے. اب لگتے جگر کی باری آئی، جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی. اونو محمد کو زینب نے قربان کر دیا، قاسم کو فروا نے قربان کر دیا. اب تمام قربان ہو چکے. اب ایک جوان بیٹا ہے علی اکبر، وہ آ کے کہتا ہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. کبھی آپ نے سوچا اگر کوئی جوان بیٹا اپنے باپ سے مرنے کی اجازت مانگے تو آپ کے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ یہ حسین کے سامنے علی اکبر آئے، آنے کے بعد کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا میں کیسے اجازت دے دوں، تجھے تو تیری پھوپھی نے پالا ہے، جا کے پھوپھی اماں سے اجازت لے لے. تاریخ کہتی ہے اکبر پھوپھی کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. کہا بیٹا کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، 18 سال تک اسی لیے پالا تھا کہ عالم غربت میں تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. سارا واقعہ چھوڑتے ہوئے الغرض حسین نے اجازت دی، اور حسین نے کہا پروردگارا گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے شکل و صورت میں تیرے رسول جیسا ہے. جب میں رسول کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں. اے بیٹا علی اکبر تو میدان میں جا رہا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا،
अरे जब तक बाप की निगाह पड़ती रहे, बाप को पलट पलट के देखते रहना। तारीख बताती है अकबर इधर घोड़े पर सवार हुए, अकबर का घोड़ा चला, हुसैन पीछे पीछे, घोड़ा तेज और बढ़ा, हुसैन की रफ्तार और तेज बढ़ी। अकबर ने आने की महलाहट महसूस की। कहा बाबा आपने हमें खुदा हाफिज कह दिया, आने की वजह क्या है? कहा बेटा काश तुम भी साहिब औलाद होते तो औलाद की मोहब्बत समझ में आती। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सईद शुहदा के। कौन अकबर जो लैला का पेसर है, कौन अकबर जो हुसैन का कड़ियल जवान है, कौन अकबर जो ज़ैनब की मेहनत है, कौन अकबर जो लोगों की ढारस है। यही अकबर जब मैदान में आए हैं तो तारीख ने बताया है, अरे दुश्मन नरगे आदा में अली अकबर घिर गए हैं। कोई तीर मारता है, कोई तबर मारता है, एक शकी ने ऐसा नेज़ा मारा अली अकबर के सीने में दर आया। एक मरतबा आवाज़ दी अलैका मिन्नी सलाम, ए बाबा अरे मेरा आखिरी सलाम कबूल करिए। तारीख कहती है हुसैन करबला के मैदान में चले, कारज़ार में चले, कभी हुसैन उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, आवाज़ देते थे आइना आइना अली, आइना आइना अली, आइना आइना अली। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा मौला आप करबला के अली का आवाज़ दे रहे हो या नजब के अली का आवाज़ दे रहे हो, हुसैन आवाज़ देंगे। अरे बेटे अकबर के मरने के बाद मेरे आंखों की बिनाई चली गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सईद शुहदा के। रवायत कहती है अरे बाप बेटा के करीब ऐसा पहुंचा जैसे घुटनियों के बल कोई बच्चा जाता है। अज़ादारों जब हुसैन पहुंचे हैं ना, देखा जवान बेटा सीने पे हाथ रख के एड़ियाँ रगड़ रहा है। कहा बेटा कोई तमन्ना है, बेटा कोई ख्वाहिश है, बेटा क्या परेशानी है? कहा बाबा अरे नेज़े की यानी सीने में दर आई है। कहा बाबा मेरी एक तमन्ना है। कहा क्या तमन्ना है? कहा आखिरी वक्त में अपने बहन के दीदार करना चाहता हूँ। अली अकबर से हुसैन ने कहा बेटा दो उंगलियों के बीच में देखना शुरू किया, तमाम ज़मीनें पस्त हुई, ज़मीनें मदीना बुलंद हुई। एक मरतबा अली अकबर ने देखना शुरू किया, मज़ार रसूल सुगरा नजर न आई, कब्र बुतूल सुगरा नजर न आई। अब क्या देखा? अरे अली अकबर के नक्शे पा पे रुखसार रख के आवाज़ दे रही है ए भैया आ जाओ। तो लूटा आई हूँ नाना ज़ैनब ने कहा घर तो लूटा आई हूँ नाना
کبھی ہو اجالا اب میرے بھی گھر میں نہ کبھی ہو اجالا اب میرے بھی گھر میں نہ کبھی ہو اجالا اب میرے بھی گھر میں نہ کبھی ہو اجالا میں دونوں چراغوں کو بجھا آئی ہوں نانا زینب نے کہا گھر تو لٹا آئی ہوں نانا زینب نے کہا گھر تو لٹا آئی ہوں نانا رسی کے نشان جو میرے بازو پہ پڑے ہیں رسی کے نشان جو میرے بازو پہ پڑے ہیں
سر جنگ است یا علی مدد، زمانہ پر سر جنگ